بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جانتے ہیں محراب مریم کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبرگیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامات نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ پر بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالی نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 ترجمہ: بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے تو وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ حضرت زکریہ کی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا محراب مریم کا واقعہ جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔